نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون واتل عليهم نبأ نوح، اور پڑھ ان پر خبر نوح علیہ السلام کی، اذ قال لقومه، جب انہوں نے فرمایا اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی، اگر گراں گزرتا ہے تم پر میرا مقام، وتذکیری بآیات اللہ، اور میرا نصیحت کرنا اللہ کی آیات کے ساتھ، فعلی اللہ توکلت، بس اللہ ہی پر میں نے بھروسہ کیا، فاجمعوا امرکم، بس تم جمع کر لو اپنا معاملہ، وشرکاءکم، اور بلا لو اپنے شریکوں کو، ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ، پھر نہ ہو تمہارا معاملہ تم پر پوشیدہ، ثم قضوا الی، پھر فیصلہ کرو میری طرف، ولا تنظرون، اور نہ مہلت دو مجھے، فإن تولیتم، پس اگر پھر گئے تم، فما سألتکم من اجر، پس نہیں سوال کرتا میں تم سے کسی اجر کا، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر اور کسی پر نہیں سوائے اللہ کے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں ہو جاؤں فرما برداروں میں سے، فَكَذَّبُوهُ، پس جھٹلایا انہوں نے اس کو، فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، پس ہم نے نجات دی اس کو اور جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے، وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے بنایا ان کو جانشین، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، پس دیکھ ذرا کیسے ہوا انجام ڈرائے ہوں کا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورہ یونس کا 8واں رکوع، آیات نمبر 71، 72 اور 73 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بطور شکوہ کہ ان لوگوں نے اللہ کی اولاد بیان کی، نعوذ باللہ، حالانکہ اللہ اولاد سے پاک ہے، اس کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں، ساری کائنات کا وہ مالک ہے، اور جو اللہ پر جھوٹ کڑتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ دنیا کی زندگی کی چند دن ہیں اور پھر آگے سخت عذاب ہے۔ آج کے سبق میں اسی بات پر اللہ نے بطور مثال کے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔
نوح علیہ السلام کا مختصر واقعہ بیان فرمایا۔ قوم نوح نے بھی اسی طرح اللہ پر جھوٹ کھڑا تھا اور اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا، تو وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ مختصر خلاصہ یہ ہے، نوح علیہ السلام کی قوم میں 5 بزرگ تھے۔ وہ جب فوت ہوئے، جہاں سے شرک کی بنیاد پڑی وہ اس طرح کہ ان کے متعلقین نوح علیہ السلام کی قوم والے وہ پریشان ہوئے سخت کہ یہ 5 بزرگ جو تھے یہ فوت ہو گئے ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ تو شیطان ان کے پاس گیا اور شیطان نے ان کو کہا کہ تم ان کے مجسمے بنا لو، تو اس طرح تمہیں ان کی تعلیمات یاد آ جائیں گی۔ اور پھر رفتہ رفتہ ان کو کہا کہ دیکھو مجسمے دور رکھنے کا فائدہ نہیں ہے، دوران عبادت سامنے رکھو تاکہ عبادت میں صحیح دھیان لگا رہے۔ اس طرح ان کو ان بتوں کی پوجا پر لگا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے قوم کو کہا کہ ان 5 کی عبادت نہ کرو، عبادت صرف اللہ کی کرو۔ لیکن شرک ایک ایسی بیماری ہے، اس کو بندہ گناہ نہیں سمجھتا۔ شرک اور بدعت دونوں چیزیں ایسی ہیں، ان کو بندہ گناہ نہیں سمجھتا، بندہ ان کو الٹا ثواب سمجھتا ہے۔ تو توبہ تو بندہ تب کرتا ہے جب بندہ کسی کام کو گناہ سمجھے، جب کسی کو الٹا ثواب سمجھے تو توبہ کیسے کرے؟ تو نوح علیہ السلام کی قوم تو ثواب سمجھتی تھی ان کی پوجا کرنے کو، اب وہ جب گناہ ہی نہیں سمجھتی تھی تو نوح علیہ السلام کی بات کہاں سنتے تھے۔ 950 سال کا عرصہ گزر گیا اور سورہ نوح میں نوح علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے رات دن دعوت دی، دعوت قومی لیلا و نہارا، جب موقع ملا میں نے ان کو دعوت دی۔ اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی ما آمن معه الا قلیل، چند لوگوں کے علاوہ کوئی ایمان نہ لائے۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے ساری قوم کو غرق کر کے رکھ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو ورنہ قوم نوح کے انجام کو دیکھو۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دیجئے ان کے اوپر خبر نوح علیہ السلام کی، اذ قال لقومه، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا۔ اچھا عجیب بات یہ ہے، جیسا کہ سورۃ المؤمنون میں بھی ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام ان کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ قوم والے آگے سے کیا کہتے؟ یرید ان یتفضل علیکم، اور جی نوح بڑا بننا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں بڑا بنوں اور لوگ میرے پیچھے چلیں، یہ مقام اپنا چاہتا ہے۔ اور یہ اکثر لوگ کہتے رہتے تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں نے کہا جی یہ سرداری چاہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بڑا بننا چاہتا ہے۔ نوح علیہ السلام کو بھی ایسے ہی کہا گیا۔ جب انہوں نے یہ کہا نا کہ بڑا بننا چاہتا ہے، تو نوح علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر تم کر لو تدبیر میرے خلاف جو کرنی ہے۔ فرمایا یا قوم، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی، اگر تمہیں گراں گزرتا ہے، کبر بڑا ہے تم پر، بھاری گزرتا ہے تمہیں، مقامی میرا مقام، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام عطا فرمایا، مجھے میرے اللہ نے نبوت کا تاج پہنایا، اگر یہ بات تم سے برداشت نہیں ہوتی، وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اللہ کی آیات کے ساتھ، میری نبوت والا مقام، میں نبی بن کر تمہارے بیچ میں رہوں، اگر یہ تم سے برداشت نہیں ہوتا، میں اللہ کی آیتیں پڑھ کر تمہیں ڈراتا ہوں، اگر یہ تمہیں برداشت نہیں ہوتا تو پھر سنو، فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ، میں نے تو بھروسہ بھی اپنے اللہ پر کیا ہوا ہے، میرے دل کا یقین اور میرے دل کا بھروسہ کس کی ذات پر ہے، وہ نہ چاہے تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اگر تمہیں برداشت نہیں ہے تو پھر ایسے کرو، فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، تم جمع کرو اپنا معاملہ، یعنی میرے خلاف تو جو تم کر سکتے ہو کرو، جو تدبیر بنا سکتے ہو بناؤ، اور وَشُرَكَاءَكُمْ، یعنی اپنے شریکوں کو بھی بلا لو، سارے مل جاؤ، میرے خلاف منصوبہ بناؤ، ثُمَّ لَا يَكُنْ،
امرکم علیکم غمتن، پھر نہ ہو تمہارا معاملہ تم پر پوشیدہ۔ ایک ایک پہلو پر غور کرو، کس طرح نوح کو ناکام کرنا ہے، کوئی بات پوشیدہ نہ رہے، ایک ایک بات پر غور کرو، سوچو میرے خلاف جو کرنا ہے۔ ثم قضوا الیہ، پھر کرو میرے بارے میں فیصلہ، ولا تنظرون، اور مجھے بے شک مہلت نہ دو، مجھے کوئی تیاری کی مہلت نہ دو، کیونکہ میرا بھروسہ کس کی ذات پر ہے؟ اللہ کی ذات پر ہے۔ مطلب یہ حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اگر نہیں مانتے ہو اور مجھے بارہا ان معبودوں سے ڈراتے ہو جو تمہارے جھوٹے معبود ہیں، تو مل جاؤ سارے اور کرو کوئی تدبیر، میرا بھروسہ تو میرے اللہ پر ہے، میری حفاظت کرنے والا میرا اللہ ہے، تم جو کر سکتے ہو کرو۔ باقی رہی تم نہیں مانو گے تو میرا، اگر مان لو گے تو میں تھوڑا ہی تم سے مزدوری مانگتا ہوں، تو مان لو گے تو میری تنخواہ بڑھ جائے گی، میں نے تو اللہ کا حکم پہنچانا ہے، تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے میرا کوئی دنیاوی فائدہ نہیں، میں نے تو اپنے اللہ کا حکم پہنچانا ہے، سو میں تو پہنچا رہا ہوں۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم پھر گئے، فما سألتکم من اجر، میں نے تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگا، میں نے تم سے کوئی مزدوری تو نہیں مانگی، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر کس پر ہے؟ اللہ، میرا اجر تو اللہ کی ذات پر ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں، میں اپنے اللہ کا نافرمان نہیں بن سکتا، میں تو اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہی وجہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئے اور آ کر کہنے لگے اگر سرداری چاہتے ہو تو آپ کو سرداری دیں گے، مالداری چاہتے ہو تو ہم دولت کے ڈھیر آپ کے قدموں میں لگا دیں گے، اور اگر کوئی نکاح چاہتے ہو عرب کی جس خاتون سے کہو نکاح کروانے کے لیے تیار ہے، دنیا میں یہی چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سے جو آپ کو چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر ان سب ہماری پیشکشوں کو تم نے ٹھکرا دیا، پھر اگلی بات بھی سنو، اگر پھر بھی نہ باز آئے تو ہم آپ کو قتل کروا دیں گے۔ حضور نے فرمایا یہ کتنی دولت دے سکتے ہیں اے میرے چچا، یہ کتنی سرداریاں دے سکتے ہیں؟ اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج بھی رکھیں، بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھیں، ساری کائنات کی بادشاہی میری مٹھی میں دے دیں، سورج بھی میری مرضی سے چلے، چاند بھی میری مرضی سے چلے، یعنی دن رات میری مرضی سے ہو جائے، پوری کائنات کی بادشاہت میری مٹھی کے اندر بھی دے دیں، میں پھر بھی اللہ کے دین کی دعوت دینے سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ یہ بادشاہتیں تو ختم ہو جائیں گی، جو رب نے ذمہ داری میری لگائی ہے، جو نبوت کا تاج میرے اللہ نے میرے سر پر سجایا ہے، اس نبوت کے تاج سجانے کا تقاضا یہی ہے میں اللہ کی دعوت جو میرے ذمہ لگی ہے اس کو نہ چھوڑوں۔ یہی بات نوح علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں، اے دنیا والو میں تم سے تو کچھ نہیں مانگتا، میرا اجر تو اپنے اللہ پر ہے نا۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، رب نے یہ کہا ہے تو میرا فرما بردار بن، اس لیے اللہ کو چھوڑ کر میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا، میں تو اپنے اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اتنی محبت بھری دعوت کے بعد فَكَذَّبُوهُ، لوگوں نے جھٹلایا نوح علیہ السلام کو، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے سچے نبی کو جھٹلایا اور نہ مانا ان کو، تو پھر نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، ہم نے انہی کو نجات دی جو آپ کے ساتھ کشتی میں تھے۔ تھوڑا سا آپ 12واں پارہ نکالیں اسی سورہ یونس سے، اگلی صورت ہے، سورت کا نام ہے سورہ ہود، اور وقت چونکہ مختصر ہے اس میں آیت نمبر 39 سے دیکھو، آیت نمبر 39 ختم ہو رہی ہے، 40 شروع ہو رہی ہے، سورہ ہود ہے، چند ورقے صرف آگے جا رہے ہیں، 2-3 ورقے بس، 4 ورقے، 12واں پارہ ہے، سورت کا نام ہے سورہ ہود، آیت نمبر 39 ختم ہو رہی ہے اور آیت نمبر 40 شروع ہو رہی ہے جی۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو کیا حالت ہوئی؟ اللہ فرماتے ہیں حتی اذا جاء امرنا، جہاں تک کہ جب ہمارا امر آ گیا، وفارت النور، اور جوش مارا تنور نے،
پانی ابل پڑا۔ قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہم نے کہا سوار کیجیے اس میں ہر قسم کے جوڑے جوڑے کو، وَأَهْلَكَ اور اپنے اہل کو بھی، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ ہاں جس پر میرے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، جیسے بیٹا نوح علیہ السلام کو اور بیوی، وہ نہیں ہو سکتے، باقی سب کو کرو۔ وَمَنْ آمَنَ اور جو ایمان لائے ان کو بھی سوار کیجیے، وَمَا آمَنَ مَعَهُ الا قلیل اور چند لوگوں کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا تھا، وہ بڑی جماعت نہ تھی ایمان والوں کی، الا قلیل تھوڑے سے لوگ تھے جو ایمان لائے۔ اچھا، وقال ارکبوا فیہا اور اللہ نے کہا کشتی میں سوار ہو جاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجریہا ومرساہا اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا بھی ہوگا اور ٹھہرنا بھی ہوگا، کشتی تیرے گی بھی تو کس کے نام کی برکت سے، اور کنارے لگے گی بھی تو بھی اللہ ہی کے نام کی برکت سے۔ ان ربی لغفور رحیم بے شک میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وہی تجری بہم فی موج اور وہ جناب کشتی چل پڑی دریا یعنی پانی کی موجوں میں، کل جبال پہاڑ کی طرف، بڑی کشتی جیسے پہاڑ ہونا ہے، باقی سارا پانی پانی۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ اور بلایا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ بیٹا تو کنارے پہ کھڑا تھا، حضرت نے فرمایا یا بنی ارکب معنا اے بچے تو بھی سوار ہو جا ہمارے ساتھ، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ کافروں کا ساتھ نہ دے۔ قال بیٹا کہنے لگا ساوی الی جبل میں پناہ لے لوں گا پہاڑ پر، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یاسمنی من الماء وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نے فرمایا قال لا عاصم اليوم اے میرے بیٹے آج کوئی بچانے والا نہیں، من امر اللہ اللہ کے حکم سے، الا من رحم وہی بچے گا جس پہ اللہ نے رحم کیا۔ وحال بینہم الموج باپ سمجھا رہا ہے، بیٹا نہیں سمجھ رہا۔ وحال بینہم الموج ان کے بیچ میں پانی کی موج حائل ہو گئی، فکان من المغرقین بیٹا ہو گیا غرق ہونے والوں میں سے۔ اور اس آیت کو چونکہ قرآن قصوں کی کتاب نہیں، ترتیب آگے پیچھے ہوتی ہے، ایک آیت چھوڑ کے اگلی آیت دیکھو، اس آیت کو آخر میں دیکھتے ہیں۔ جب بیٹا غرق ہوا نا تو ونادى نوح الرب پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو، فقال پس فرمایا رب ان ابنی من اہلی اے میرے رب میرا بیٹا تو میری آل میں سے تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ اور تم سب سے بڑا حاکم ہے۔ اے اللہ تیرے فیصلے کو چیلنج تو کوئی نہیں کر سکتا، لیکن یا اللہ میرا بیٹا تو میری آل میں سے ہے، اس کو تو بچائیے۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک اللہ نے فرمایا اے نوح یہ تیری آل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح کیونکہ اس کے عمل غیر صالح ہیں، جو عمل کافرانہ کرے، جو محفل کافروں کے ساتھ رہے، اگرچہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو اس کی نجات ممکن نہیں ہے۔ اور آگے کیا فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بی علم پس مجھ سے پھر سوال نہ کرنا جس کا تجھے علم کوئی نہیں، انی اعظک ان تکون من الجاہلین بے شک میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ تیرا نام جاہلین میں نہ لکھ دوں۔ کتنی سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ اس کے لیے پھر دعا بھی نہ کرنی۔ قال حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا رب انی اعوذ بک اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ تیرے غصے سے تیری پناہ، ان اسألک ما لیس لی بہ علم کہ میں اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنِي تو نے میرے اوپر رحم نہ کیا، اکم من الخاسرین تو ہو جاؤں گا میں خسارہ پانے والوں میں سے۔ جب نوح علیہ السلام نے معذرت کی، اللہ تعالیٰ نوح تیرے ساتھ کوئی ناراضگی نہیں ہے، بات یہ ہو رہی ہے تیرے بیٹے کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، تیرے ساتھ تو کوئی ناراضگی نہیں۔
قیلا اللہ کی طرف سے کہا گیا یا نوح بت بسلام منا، اے نوح تو اتر جا ہمارے سلام کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ یا نوح بت بسلام منا، اے نوح اتر جا ہمارے سلام کے ساتھ، وبرکات علیک اور برکتوں کے ساتھ تجھ پر بھی ہوں، وعلی امم ممن معک اور تیری ان جماعتوں پر بھی ہوں جو تیرے ساتھ ہیں، ان پر بھی سلام، نوح تجھ پر بھی سلام، وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب علیم اور باقی امتیں جو نہیں مان رہی ہم ان کو دنیا میں نفع دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ اب وہ آیت جو بیچ میں رہ گئی تھی وہ بھی دیکھ لیجیے، آیت نمبر 44۔ وکیلا اور جب ساری قوم غرق ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ وکیلا اور کہا گیا یا ارض ابلعی ماءک، اے زمین نکل جا اپنا پانی چوس لے۔ پہلے تو پانی پانی ہو گیا تھا، اب اللہ نے زمین کو حکم دیا پانی پی جا، پانی چوس لے۔ ویا سماء اقلعی اور اے آسمان تم بھی تھم جا، تم بھی پانی برسانا بس کر دے، زمین کو حکم دیا پانی پی لے۔ وغیظ الماء اور پانی بند ہو گیا، وقضی الامر اور معاملہ پورا ہو گیا، واستوت علی الجودی اور جا کر کشتی جودی پہاڑ پر جا رکی، وکیلا اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوا بعدا للقوم الظالمین، بعد کا معنی دوری یعنی لعنت ہے ظالم قوم کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں واپس آئیے سبق کی طرف، اللہ فرماتے ہیں پھر جب میرا عذاب آیا پھر میرے عذاب کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اللہ میں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اس لیے یہاں بھی اللہ کیا فرماتے ہیں، ہاں فکذبوہ جھٹلایا قوم نے، فنجیناہ پس ہم نے نجات دی اس کو یعنی نوح علیہ السلام کو، ومن معہ فی الفلک اور انہی کو نجات دی جو کشتی میں ساتھ تھے۔ کشتی سے باہر نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی بچ نہ سکا، نوح علیہ السلام کی بیوی بھی بچ نہ سکی۔ وجعلناہم خلائف اور ہم نے انہی پیچھے رہنے والا خلیفہ یعنی جانشین انہی ٹھہرنے والا بنایا جو کشتی میں تھے، باقیوں کو تو ہم نے غرق کر دیا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور غرق کیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ پس تو دیکھ کیسے ہوا انجام ڈرائے ہوں کا، منذرین وہ جن کو ڈرایا گیا تھا ان کا پھر انجام کیا ہوا۔ اگر جن کو ڈرایا جا رہا ہے اللہ کے عذاب سے یہ نہیں سمجھتے تو انجام کیا ہوگا، فرمایا پھر خود سوچ لیں اللہ کے نافرمانوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے، اللہ اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اور پڑھ دیجیے ان پر خبر نوح علیہ السلام کی، اذ قال لقومہ جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا یا قوم اے میری قوم، ان کان کبر علیکم اگر گراں گزرتا ہے تم پر، مقامی و تذکیری بآیات اللہ میرا مقام اور میرا نصیحت کرنا اللہ کی آیات کے ساتھ، فعلی اللہ توکلت بس اللہ ہی پر میں نے بھروسہ کیا، فاجمعوا امرکم وشرکاءکم پس جمع کرو اپنے معاملے کو اور بلاؤ اپنے شریکوں کو، ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ پھر نہ ہو تمہارا معاملہ تم پر پوشیدہ، ثم قضوا الی پھر فیصلہ کرو میری طرف، ولا تنظرون اور مجھے مہلت نہ دو، فإن تولیتم پس اگر پھر گئے تم، فما سألتکم من اجر پس میں نہیں مانگتا تم سے کوئی اجر، ان اجری الا علی اللہ میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے، وأمرت ان اکون من المسلمین اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، فکذبوہ پس جھٹلایا لوگوں نے نوح علیہ السلام کو، فنجیناہ ومن معہ فی الفلک پس ہم نے نجات دی اس کو اور جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے انہیں بھی، وجعلناہم خلائف اور ہم نے ان کو جانشین بنایا، واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو،
فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، پس دیکھ ذرا کیسے ہوا انجام ان کا جو ڈرائے گئے تھے۔